الحکیم، الحکیم بڑی حکمتوں والا، جی یہ نام ہے اور بڑا بابرکت نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 94 یعنی 94 دفعہ اس نام کو دہرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور حکیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی قول اور فعل وہ حکمت اور مسئلہ سے خالی نہیں ہے۔ گویا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس نے کمی پیدا نہیں کی، گویا کہ سیاروں کے ذروں سے لے کے آسمان کے قطروں تک ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور کہ مسلط کے تحت مخلوق کی تخلیق کی حقیقت نہ سمجھے تو نہ سمجھے، لیکن خالق جو اس کی حقیقت کو ضرور سمجھتا ہے، کیونکہ اس مسلط کے تحت اس نے پیدا کیا ہے۔ اور حکیم ذات ہی وہی ہے کہ جو اتنی زیادہ جو سالڈ گویا کہ استدلال کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرتی ہے، کسی قول کو یا کسی فعل کو پیش کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی دنیا میں دو ہی بڑی شانیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک اللہ کا کام، دوسرا اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کام ہے تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک جگہ پر نظر آتا ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک جگہ پر بیان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اسی ذات کو حکیم کہتے ہیں، اور بڑا بابرکت نام ہے، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ علم و حکمت اس کے قلب پہ نازل ہونے لگے، اور جو ہے وہ اسرار و رموز کے حقائق سمجھنے لگے، علمی موشگافیوں کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، اس کو ایسی قلب کی کشادگی نصیب ہو جائے، تو اس میں اس کے لیے بڑی تاثیر یا حکیم۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بکثرت پڑھے، ہر وقت یا حکیم یا حکیم یا حکیم کا ورد رکھے جب بھی یاد آئے، یا یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے، اب اس کا جو ہے وہ جو ہے عدد کبیر جو ہے وہ 78 ہے، 78 اس کا عدد کبیر ہے، اور مفرد عدد جو ہے اس کا 6 ہے، 6، تو یہ مفرد عدد ہے اس کا، تو اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھے 78 ٹائم، یا یہ ہے کہ اس سے 78 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لے تو 390 بن گیا، 390 غالباً بن گیا، تو یہ 390 ٹائم جو ہے نا یہ کسی ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھے، اول آخر یہ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کشادگی، شرح صدر عطا فرمائیں گے، اور علمی اور دینی چیزوں کی اثر رموز بھی کھلیں گے، اور دنیاوی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں، کام کاج کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی پیچیدگیاں بھی اس پر کھل جائیں گی۔ یہ ایسی کیفیت اللہ تبارک و اس کو عطا کر دیتے ہیں، تو یہ یا حکیم۔ اور دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے کام اٹک جاتے ہیں، ہوتا ہوتے بالکل 19-20 رہ جاتا تو بالکل سارا ڈھہ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دنیاوی کام نہیں ہوتے، میٹنگ میں کام، ڈیل کلوز ہوتے ہوتے ڈیل ختم، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ خاص وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نظر، جادو ٹونا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کی روزانہ ورد کرے۔ اگر نام کا عدد نہیں نکال سکتا تو پھر 78 ٹائم جو اس کا اپنا عدد ہے، یہ ہر نماز کے بعد اس کا ورد کر کے اس کے بعد دعا کیا کرے، یا اللہ میرا کوئی بھی قول اور فعل اور حال جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جو گول میرا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس سے ہوگا کہ اس کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور وہ کام اپنے وقت پہ ہو جایا کرے گا۔ ایک یہ فائدہ۔ اور تیسرا یا حکیموں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور چاہ رہے کہ میں جو اس سے کام لینا چاہتا ہوں وہ کام میرا کر دے، کسی فائل پہ سائن کروانے ہیں اور وہ سائن کر دے، کوئی بات منوانی وہ بات مان جائے، یا یہ کہ میں جا رہا ہوں اور وہ عتاب نہ کرے، غصہ نہ کرے مجھ پہ کیونکہ مجھ سے فلاں غلطی ہوگی یا میں دیر سے پہنچ رہا ہوں، اور مجھ پہ عتاب نہ کرے، اس کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے۔ خاص طور پہ شوہر گھروں میں آتے ہیں، ان کے لیے بڑا موقع ہے، پڑھ کے آیا کریں۔ اچھا، بیگ مات کے لیے وہ گھر پڑھ کے آیا کریں یا حکیم ہوں، تو یا حکیم ہوں یا تو 21 ٹائم پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ کے کم گھر میں انٹر ہو، یا یہ کہ جو اس کے نام کا عدد کا اگر پتہ ہے تو سارے راستے وہ ورد کرتے ہیں یا حکیم ہوں یا حکیم ہوں یا حکیم ہوں، تو انشاءاللہ گھر میں داخل ہوں گے تو پرتپاک استقبال ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی کسی کوتاہی پہ کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ بہت خوب، یہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ بہت خوب۔ اور ایک یہ یا حکیموں کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی مقدمے میں کوئی ایسا مسئلہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، ویسے انصاف ہو، بھلے وہ جو ہے وہ ایثار نہ ہو کہ سارا مجھے مل جائے، فضل نہ ہو لیکن عدل تو ہو جائے، ظلم نہ ہو میرے ساتھ، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس مقدمے میں یا اس میٹنگ میں بیٹھا ہے اس کو مسلسل اس کا ورد رکھے، یا حکیم یا حکیم یا حکیموں کا ورد رکھے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر میٹنگ میں شامل ہونے سے پہلے ہی جو ہے یہ یا حکیموں کے عدد کے اعتبار سے 78 ٹائم پڑھ کے اپنے پھونکلے دم کر لے، اور اس کے بعد جو میٹنگ میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ اس پر ظلم نہیں ہوگا اور عدل کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں خوبیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگر خواب میں دیکھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکمت و دانائی عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے کام ہو یا دین کے کام ہو، تو حکمت و دانائی کے ساتھ یہ فیصلہ کرے گا اور اس کو انشاءاللہ اس کی منزل مل جایا کرے گی۔ سبحان اللہ، اس کے سبحان فوائد اللہ۔ ہیں۔ حضرت جو مجھے بات سمجھ آئی، میں تو انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا، اور وہ یہ کہ اپنی زندگی میں سے کنفیوژن کو نکالنے کے لیے
الحکیموں کا ود کریں. زبردست. ٹھیک ہے نا, بہت اعلیٰ. بالکل کنفیوژن ختم. اللہ اپنی حکمت سے آپ کی زندگی کو بالکل آسان اور سیدھے راستے پہ ڈال دیں گے. یہ مجھے سمجھ آئی. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے انصاف کی تمنا کس کو نہیں ہے, ہر مقدمے میں ہر گھڑی گھڑی انصاف ہی چاہیے ہمیں, تو انصاف کے لیے اس کو استعمال کریں. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ہسبینڈ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھیں. تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب بیگم کو پتا ہو کہ ہسبینڈ داخل ہونے والے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں؟ اچھا بالکل, اگر اس کو خطرہ ہے کہ میاں کی آتی کو لان تان سنوں گی تو وہ پہلے پڑھ لیں. عام طور پہ یہ چیزیں ہیں, خواتین کے ساتھ یہ زیادتیاں ہیں, تو وہ پڑھ لیں تاکہ جو داخل ہونے والا ہے وہ اس کا مزاج ٹھیک رہے. تو یہ دونوں طرف سے بات بن سکتی ہے. یہ امریکہ یورپ والوں کے لیے ایک ہو گیا, پاکستان انڈیا والوں کے دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے, دونوں طرف یہ حال ہے. اور رکاوٹیں دور کرنا اور ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں. یہ حضرت فارمولہ ایسا ہے آپ کا جو روز مرہ کے استعمال میں ہے. روز مرہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور عام سی بات ہے 78 ٹائمز یا 390 دفعہ شاید. ٹھیک ہے.